14ਵੀं का चांद, सादत हसन मंटो। अक्सर लोगों का तर्ज ज़िंदगी उनके हालात पर मुनहसर होता है और बाज़ बेकार अपनी तकदीर का रोना रोते हैं। हालांकि इससे हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। वो समझते हैं अगर हालात बेहतर होते तो वो ज़रूर दुनिया में कुछ कर दिखाते। बेशतर ऐसे भी हैं जो मजबूरियों के बाइस किस्मत पर शाकिर रहते हैं। उनकी ज़िंदगी उन ट्राम कारों की तरह है जो हमेशा एक ही पटरी पर चलती रहती हैं। जब कंडम हो जाती हैं तो उन्हें महज लोहा समझकर किसी कबाड़ी के पास फ़रोख्त कर दिया जाता है। ऐसे इंसान बहुत कम हैं जिन्होंने हालात की परवाह न करते हुए ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। टॉमसन विल्सन भी इसी कबील से था। उसने अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अनोखा कदम उठाया, पर उसकी मंजिल का चूंकि कोई पता नहीं था, इसलिए उसकी कामयाबी के बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसके इस अनोखेपन के मुताल्लिक़ मैंने बहुत कुछ सुना। सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि वो खलवत पसंद है, लेकिन मैंने दिल में तहैया कर लिया कि किसी न किसी हीले उसे अपनी दास्तान ज़िंदगी बयान करने पर आमादा कर लूँगा, क्योंकि मुझे दूसरे आदमियों के बयान की सदाकत पर एतमाद नहीं था। मैं चंद रोज़ के लिए एक सेहत अफ़ज़ा मकाम पर गया। वहाँ उससे मुलाकात हुई। मैं दरिया किनारे अपने मेज़बान के साथ खड़ा था कि वो एकदम पुकार उठा, विल्सन। मैंने पूछा, कहाँ है? मेरे मेज़बान ने जवाब दिया, अरे भाई, वही जो मुंडेर पर नीली कमीज़ पहने हमारी तरफ पीठ किए बैठा है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे नीली कमीज़ और सफ़ेद बालों वाला सर नज़र आया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुड़ कर देखे और हम उसे सैर व तफरीह के लिए साथ ले जाएं। उस वक्त सूरज का अक्स दरिया में डूब रहा था। सैर करने वाले चहचहा रहे थे। इतने में गिरजे की यक आहंग घंटियाँ बजने लगी। मैं उस वक्त कुदरत की दिल फरेबियों से इस कदर मसहूर हो चुका था कि विल्सन को अपनी तरफ आते न देख सका। जब वो मेरे पास से गुजरा तो मेरे दोस्त ने उसे रोक लिया और उसका मुझसे तारुफ कराया। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, लेकिन किसी कदर बेइतनाई से। मेरे दोस्त ने उसको महसूस किया और उसको शराब की दावत दी। मदु किए जाने पर वो मुस्कुराया। अगरचे उसके दांत खूबसूरत न थे, फिर भी उसकी मुस्कुराहट दिलकश थी। वो नीली कमीज़ और खाकिस्तरी पतलून पहने था जो किसी हद तक मैली थी। उसके लिबास को उसके जिस्म की साख्त से कोई मुनासिबत नहीं थी। उसका चेहरा लंबूतरा, पतले होंठ और आंखें भूरे रंग की थीं। चेहरे के खतूत नुमायाँ, जिनसे नुमायाँ था कि जवानी में वो ज़रूर कबूल सूरत होगा। वज़ाक़ता के एतबार से वो किसी बीमा कंपनी का एजेंट मालूम होता था। हम चहलकदमी करते एक रेस्तरान में पहुंचकर उससे मुल्हिका बागीचे में बैठ गए और बैरे को शराब लाने के लिए कहा। होटल वाले की बीवी भी वहां मौजूद थी। अधेड़पन की वजह से अब उसमें वो बात नहीं रही थी, लेकिन चेहरे का निखार अब भी गुजरी हुई करारी जवानी की चुगलियां खा रहा था। 30 साल पहले बड़े बड़े आर्टिस्ट उसके दीवाने थे। उसकी बड़ी बड़ी शराबी आंखों और शहद भरी मुस्कुराहटों में अजब दिलकशी थी। हम तीनों बैठे यूं ही इधर उधर की बातें करते रहे। चूंकि मौजू दिलचस्प नहीं थे, इसलिए विल्सन थोड़ी देर के बाद रुखसत मांग कर चला गया। हम भी उसके रुखसत होने पर उदास हो गए। रास्ते में मेरे दोस्त ने विल्सन के बारे में कहा, मुझे तो तुम्हारी सुनाई हुई कहानी बेसरोपा मालूम होती है। क्यों? वो इस किस्म की हरकत का मुर्तकिब नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई शख्स किसी की फितरत के मुताल्लिक सही अंदाज़ा कैसे लगा सकता है? मुझे तो वो आम इंसान दिखाई देता है जो चंद महफूज कफालतों के सहारे कारोबार से अलहदा हो चुका है। तुम यही समझो। ठीक है। दूसरे दिन दरिया किनारे विल्सन हमें फिर दिखाई दिया। भूरे रंग का लिबास पहने, दांतों में पाइप दबाए खड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसके चेहरे की झुर्रियों और सफ़ेद बालों से भी जवानी फूट रही है। हम कपड़े उतार कर पानी के अंदर चले गए। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो विल्सन ज़मीन पर औंधे मुंह लेटा कोई किताब पढ़ रहा था। मैं सिगरेट सुलगा कर उसके पास गया। उसने किताब से नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा और पूछा, बस नहा चुके? मैंने जवाब दिया, हाँ, आज तो लुत्फ़ आ गया। दुनिया में इससे बेहतर नहाने की और कोई जगह नहीं हो सकती। तुम यहाँ कितनी मुद्दत से हो? उसने जवाब दिया, 15 बरस से। ये कहकर वो दरिया की मचलती हुई नीली लहरों की तरफ देखने लगा। उसके बारीक होठों पर लतीफ़ सी मुस्कुराहट खेलने लगी। पहली बार यहाँ आते ही मुझे इस जगह से मोहब्बत हो गई। तुम्हें उस जर्मन का किस्सा मालूम है जो एक बार यहाँ लंच खाने आया और यहीं का होके रह गया? वो 40 साल यहाँ रहा। मेरा भी यही हाल होगा। 40 बरस नहीं तो 25 तो कहीं नहीं गए। मैं चाहता था कि वो अपनी गुफ्तगू जारी रखे। उसके अल्फाज से जाहिर था कि उसके अफसाने की हकीकत ज़रूर कुछ है। इतने में मेरा दोस्त भीगा हुआ हमारी तरफ आया। बहुत खुश था क्योंकि वो दरिया में 1 मील तैर कर आ रहा था।
اس کے آتے ہی ہماری گفتگو کا موضوع بدل گیا اور بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے بعد ولسن سے متعدد بار ملاقات ہوئی۔ اس کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتیں۔ وہ اس جزیرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ایک دن چاندنی رات کا لطف اٹھانے کے بعد میں نے اور میرے دوست نے سوچا کہ چلو مونٹیس لیرو کی پہاڑی کی سیر کریں۔ میں نے ولسن سے کہا، آؤ یار، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ولسن نے میری دعوت قبول کر لی، لیکن میرا دوست ناسازی طبع کا بہانہ کر کے ہم سے جدا ہو گیا۔ خیر، ہم دونوں پہاڑی کی جانب چل دیے اور اس سیر کا خوب لطف اٹھایا۔ شام کے دھندلکے میں تھکے ماندے بھوکے سرائے میں آئے۔ کھانے کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا، جو بہت لذیذ ثابت ہوا۔ شراب انگور کی تھی۔ پہلی بوتل تو سوئیاں کھانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ دوسری کے آخری جام پینے کے بعد میرے اور ولسن کے دماغ میں بیک وقت یہ خیال سمانے لگا کہ زندگی کچھ ایسی دشوار نہیں۔ ہم اس وقت باغیچے میں انگوروں سے لدی ہوئی بیل کے نیچے بیٹھے تھے۔ رات کی خاموش فضا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سرائے کی خادمہ ہمارے لیے پنیر اور انجیریں لے آئی۔ ولسن تھوڑے سے وقفے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا، ہمارے چلنے میں ابھی کافی دیر ہے، چاند کم از کم 1 گھنٹے تک پہاڑی کے اوپر آئے گا۔ میں نے کہا، ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے، یہاں آ کر کوئی انسان بھی عجلت کے متعلق نہیں سوچ سکتا۔ ولسن مسکرایا، فرصت، کاش لوگ اس سے واقف ہوتے۔ ہر انسان کو یہ چیز مفت میسر ہو سکتی ہے، لیکن لوگ کچھ ایسے بے وقوف ہیں کہ وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کام؟ کمبخت اتنا سمجھنے کے بھی اہل نہیں کہ کام کرنے سے غرض صرف فرصت حاصل کرنا ہے۔ شراب کا اثر عموماً بعض لوگوں کو غور و فکر کی طرف لے جاتا ہے۔ ولسن کا خیال اپنی جگہ درست تھا، مگر کوئی اچھوتی اور انوکھی بات نہیں تھی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور کہنے لگا، جب میں پہلی بار یہاں آیا تو چاندنی رات کا سما تھا، آج بھی وہی 14ویں کا چاند آسمان پر نظر آئے گا۔ میں مسکرا دیا، ضرور نظر آئے گا۔ وہ بولا، دوست، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ جب میں اپنی زندگی کے پچھلے 15 برسوں پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یہ طویل عرصہ 1 مہینے کا دھندل کا وقفہ سا لگتا ہے۔ وہ رات جب پہلی بار میں نے چبوترے پر بیٹھ کر چاند کا نظارہ کیا۔ کرنیں دریا کی سطح پر چاندنی کے پترے چڑھا رہی تھیں۔ میں نے اس وقت شراب ضرور پی رکھی تھی، لیکن دریا کے نظارے اور آس پاس کی فضا نے جو نشہ پیدا کیا وہ شراب کبھی پیدا نہ کر سکتی۔ اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ اس نے اپنا گلاس اٹھایا مگر وہ خالی تھا۔ ایک بوتل منگوائی گئی۔ ولسن نے 2-4 بڑے بڑے گھونٹ پیے اور کہنے لگا، اگلے دن میں دریا کنارے نہایا اور جزیرے میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ بڑی رونق تھی۔ معلوم ہوا کہ حسن و عشق کی دیوی ایفروڈائٹ کا تہوار ہے، مگر میری تقدیر میں سدا بینک کا منتظم ہونا ہی لکھا ہوتا تو یقیناً مجھے ایسی سیر کبھی نصیب نہ ہوتی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم کسی بینک کے مینیجر تھے؟ ہاں بھائی، تھا۔ وہ رات میرے قیام کی آخری رات تھی، کیونکہ پیر کی صبح مجھے بینک میں حاضر ہونا تھا۔ پر جب میں نے چاند، دریا اور کشتیوں کو دیکھا تو ایسا بے خود ہوا کہ واپس جانے کا خیال میرے ذہن سے اتر گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گزشتہ واقعات تفصیل سے بتائے اور کہا کہ وہ جزیرے میں 15 سال سے مقیم ہے اور اب اس کی عمر 49 برس کی تھی۔ پہلی بار جب وہ یہاں آیا تو اس نے سوچا کہ ملازمت کا طوق گلے سے اتار دینا چاہیے اور زندگی کے باقی ایام یہاں کی مسحور کن فضاؤں میں گزارنے چاہیے۔ جزیرے کی فضا اور چاند کی روشنی ولسن کے دماغ پر اس قدر غالب آئی کہ اس نے بینک کی ملازمت ترک کر دی۔ اگر وہ چند برس اور وہاں رہتا تو اسے معقول پینشن مل جاتی، مگر اس نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی۔ البتہ بینک والوں نے اسے اس کی خدمات کے عوض انعام دیا۔ ولسن نے اپنا گھر بیچا اور جزیرے کا رخ کیا۔ اس کے اپنے حساب کے مطابق وہ 25 برس تک زندگی بسر کر سکتا تھا۔ میری اس سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ اس دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑا اعتدال پسند ہے۔ اسے کوئی ایسی بات گوارا نہیں جو اس کی آزادی میں خلل ڈالے۔ اسی وجہ سے عورت بھی اس کو متاثر نہ کر سکی۔ وہ صرف قدرتی مناظر کا پرستار تھا۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اپنے لیے خوشی تلاش کرنا تھا اور اسے یہ نایاب چیز مل گئی تھی۔ بہت کم انسان خوشی کی تلاش کرنا جانتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا وہ سمجھدار تھا یا بے وقوف، اتنا ضرور ہے کہ اپنی ذات کے ہر پہلو سے بخوبی واقف تھا۔ آخری ملاقات کے بعد میں نے اپنے میزبان دوست سے رخصت چاہی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں جنگ چھڑ گئی اور میں 13 برس تک اس جزیرے پر نہ جا سکا۔ 13 برس کے بعد جب میں جزیرے پر پہنچا تو میرے دوست کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا۔ کھانے پر اپنے دوست سے ولسن کے متعلق بات ہوئی۔ وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ خاموشی بڑی افسردہ تھی۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، کہیں اس نے خودکشی تو نہیں کر لی؟ میرے دوست نے آہ بھری، یہ درد بھری داستان میں تمہیں کیا سناؤں؟
ولسن کی اسکیم معقول تھی کہ وہ 25 برس آرام سے گزار سکتا ہے، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آرام کے 25 برس گزارنے کے ساتھ ہی اس کی قوت ارادی ختم ہو جائے گی۔ قوت ارادی کو زندہ رکھنے کے لیے کشمکش ضروری ہے۔ ہموار زمین پر چلنے والے پہاڑیوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ اس کا تمام روپیہ ختم ہو گیا، ادھار لیتا رہا، لیکن یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا؟ قرض خواہوں نے اسے تنگ کرنا شروع کیا۔ آخر ایک روز اس نے اپنی جھوپڑی کے اس کمرے میں جہاں وہ سوتا تھا بہت سے کوئلے جلائے اور دروازہ بند کر دیا۔ صبح جب اس کی نوکرانی ناشتہ تیار کرنے آئی تو اسے بے ہوش پایا۔ لوگ اسے ہسپتال لے گئے، بچ گیا، پر اس کا دماغ قریب قریب معوف ہو گیا۔ میں اس سے ملنے گیا، لیکن وہ کچھ اس طرح حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا جیسے مجھے پہچان نہیں سکا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا، اب کہاں رہتا ہے؟ گھر بار تو اس کا نیلام ہو گیا ہے، پہاڑیوں پر آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ میں نے 1-2 مرتبہ اسے پکارا، مگر وہ میری شکل دیکھتے ہی جنگلی ہرنوں کی طرح قلاچے بھرتا دوڑ گیا۔ 2-3 دن کے بعد جب میں اور میرا دوست چہل قدمی کر رہے تھے کہ میرا دوست زور سے پکارا، ولسن! میری نگاہوں نے اسے زیتون کے درخت کے پیچھے چھپتا دیکھا۔ ہمارے قریب پہنچنے پر اس نے کوئی حرکت نہ کی، بس ساکت و صامت کھڑا رہا۔ پھر ایک جوانوں کے مانند بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پھر اس کو کبھی نہ دیکھا۔ گھر واپس آیا تو 1 برس کے بعد میرے دوست کا خط آیا کہ ولسن مر گیا۔ اس کی لاش پہاڑی کے کنارے پڑی تھی۔ چہرے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سوتے میں دم نکل گیا ہے۔ اس رات 14ویں کا چاند تھا۔ میرا خیال ہے شاید یہ 14ویں کا چاند ہی اس کی موت کا سبب ہو۔